ساری توجہ کس بات پہ؟ عمران خان کو دباؤ کسی طرح، عمران خان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگاؤ، اس کو ڈیل پہ آمادہ کرو یا اس کو توڑ لو کسی طرح۔ ساری توجہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس بات کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا کیس سنا، اور کیس سننے کے بعد انہوں نے ایک حکم جاری کیا، اور حکم جاری کرتے ہوئے یہ لکھا تھا، جب یہ حکم جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو اس کا ایک پیراگراف نمبر 14 ہے۔ اس پیراگراف نمبر 14 میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان یا ان کی فیملی کو اس حکم نامے پر عمل درآمد سے متعلق کوئی شکایت یا گریوینس ہو تو وہ اس عدالت کے سامنے درخواست دے سکیں گے۔ یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ اب پیراگراف نمبر 14 کے اندر آپ چلے جائیں اور یہ اس کی جو کلاز ڈی ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی، بلکہ اور زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان سے ان کی فیملی کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کورٹ سے فوراً رجوع کریں تو آپ کی بات سنی جائے گی۔ اب انہوں نے فوری طور پہ رجوع کیا، جناب آپ کے تو حکم پہ عمل ہی نہیں ہوا، ان پہ توہین عدالت لگائیں، تو عدالت کہتی ہے نہیں جی نہیں، توہین عدالت کا کیس ہم سنیں گے بالکل روٹین کے مطابق۔ جو تاریخ آپ کے کیس کی لگی ہوئی ہے اگلے مہینے کی 16 تاریخ، یعنی 3 ہفتے بعد کی تاریخ، اسی تاریخ پہ یہ مقدمہ سنا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں سنا جائے گا۔ اندازہ کیجیے آپ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی 90 سے زیادہ اور بھی کیسز ہیں توہین عدالت کے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن توہین عدالت کے باقی سارے کیسز میں بھی کسی آدمی کی جان خطرے میں ہے؟ کیا توہین عدالت کے باقی سارے کیسز میں بھی کسی آدمی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، کسی آدمی کا کوئی بلڈ پریشر کا ایشو بنا ہوا ہے، یا کوئی سابق وزیر اعظم اس کے اندر اور اس کی جان کا خطرہ اور اس کا یہ شک کہ اس کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے یا اس کو مار دیا جائے گا محمد مرسی کی طرح، کیا کسی اور پٹیشن میں یا توہین عدالت کی کوئی اور درخواست اس میں یہ ہے؟ نہیں ہے۔ وہ پتہ کس طرح کی درخواست ہیں؟ جناب میری نوکری کے لیے بحالی کا آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو محکمے نے مجھے بحال نہیں کیا، تو جناب توہین عدالت لگائی جائے۔ دوسرا ہوگا جناب آپ نے فلانا آرڈر کیا تھا تو جناب اس کے مطابق میری ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو جناب فوری طور پہ توہین عدالت کا نوٹس کیا جائے۔ تیسرا ہوگا جناب آپ نے کہا تھا کہ یونیورسٹی میری ڈگری جاری کرے، یونیورسٹی نہیں کر رہی، تو جناب آپ فوری طور پہ توہین عدالت۔ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، ان میں کسی آدمی کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم کی زندگی کا معاملہ جو پوری دنیا میں اس وقت شد اور بد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اداروں کو کنٹرول کرتی ہے، پھر ادارے اسی طرح کام کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی انٹرویو دیا ایک، بلکہ وہ لائیو آئے، کافی دیر تک انہوں نے ایک لمبا سیشن کیا، اور انہوں نے کہا جی عدالتی حکم کے باوجود والد کو علاج سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے والد جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، 3 سال سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ میرے والد ایک بہت مضبوط شخص ہیں، 73 سال کی عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کا ان پر اثر پڑ رہا ہے، ان کی جان بھی خطرے میں ہے، یہ بھی کہا گیا، لیکن قید تنہائی کے باوجود ان کے موقف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمیں پاکستان ویزے بھی نہیں دیتا، ہمارے والد سے بات چیت بھی نہیں کروائی جاتی، انہیں غیر قانونی طور پہ سیاسی بدلے کے طور پہ جیل میں رکھا گیا ہے، اور حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا، وہ حکومت کے بارے میں انہوں نے سارا بتایا کہ کیا کچھ ان کے والد کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عمران خان صاحب کے اور سابق اہلیہ جمائمہ خان، انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے عمران خان صاحب کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ ناظرین، کرنل کی بیوی، ایک طرف عمران خان صاحب، دوسری طرف کرنل صاحب اور کرنل صاحب کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ کرنل صاحب کو خوش رکھے۔ کرنل صاحب نے بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستانیوں کو دی ہے، اور پاکستانیوں کو ایسا کچھ دکھایا جو پاکستانی کبھی نہیں دیکھ پائے، اور گریبان بھی اپنا نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیا، اور کرنل صاحب کو نوجوانوں نے تپے شپے بھی کرا دیے۔ اب یہ کل سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ کرنل صاحب کے آنے سے پہلے جو کرنل صاحب کی اہلیہ ہیں انہیں کافی زیادہ ہراساں کیا گیا تھا، اور وہ بہت ہراساں محسوس کر رہی تھیں، وہ بہت تکلیف میں تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو کال کر کے کرنل کو بلوایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کو بلوایا۔ یہ بیانیہ ایک بنایا جا رہا تھا کہ کرنل کو بلانے کے پیچھے اور باقی پولیس وغیرہ کو سب کو بلانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کرنل کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی برے حالات میں تھی اور وہ ہراساں ہو رہی تھی۔ لیکن اب 2 ویڈیوز اور آ گئی ہیں، اور دونوں ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل کی بیوی تو بالکل ہراساں نہیں ہو رہی تھی۔ کرنل صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ایک ویڈیو میں پولیس والے سے ڈنڈا چھین کر سٹوڈنٹس کو پھینٹا لگا رہی ہیں، ڈنڈے مار رہی ہیں، مرد طلبہ کو بھی اور خواتین طلبہ کی طرف جاتی ہیں، انہیں بھی کہتی ہیں، ان کو بھی دھمکیاں لگاتی ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں، پولیس والوں سے انہوں نے ڈنڈا چھینا ہوا ہے۔ پولیس والے اپنی باڈی آگے کر کے سٹوڈنٹس کو کرنل صاحب کی بیوی سے بچا رہے ہیں، اور اب یہاں پہ ہراساں کون ہو رہا ہے؟ طالب علم ہو رہے ہیں، جو بچیاں ہیں وہاں پہ جو تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ ہراساں ہو رہی ہیں،
اب ڈنڈا جو ہے وہ طلبہ کے ہاتھ میں ہے یا کرنل صاحب کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بیوی پولیس والے سے ڈنڈا چھینتی ہیں اور اس کے بعد پھینٹا لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کی طرف جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں بھی لگاتی ہیں اور ان کو ڈنڈے سے ڈراتی بھی ہیں۔ تو یہ ہراساں کون ہو رہا تھا؟ اس کے بعد کرنل صاحب کی بیوی جو ہیں وہ صرف ڈنڈے سے نہیں مارتی بلکہ وہ کک بھی مارتی ہیں۔ پہلے وہ فون کرتی ہیں کرنل صاحب کو یا اپنی فیملی کو، کرنل صاحب کو بلوایا جاتا ہے، پھر نوجوانوں کو دھمکی لگائی جاتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر جو ایک مسکراہٹ ہے وہ بڑی طنزیہ ہے کہ ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جب کرنل صاحب پہنچتے ہیں تو وہ لات بھی مارتی ہیں کرنل صاحب کے آنے سے پہلے، اور بیریئر کو لات مار کے گرا دیتی ہیں، اور طلبہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی وہ تصدیق کر رہی ہیں لگاتار، اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یعنی کسی استاد کا، کسی ٹیچر کا ایسا رویہ ہو نہیں سکتا۔ طلبہ کا رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے ٹیچرز کے ساتھ، لیکن یہ ٹیچرز کو حق نہیں پہنچتا کہ پولیس والوں سے ڈنڈا چھین کے، آپ مجھے بتائیں کوئی عام عورت، اگر وہ کرنل صاحب کی اہلیہ نہ ہو، کوئی بھی عام عورت پولیس والے سے ڈنڈا چھین کے طلبہ کے اوپر ڈنڈا برسانا شروع کر دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے؟ لیکن کرنل صاحب کی اہلیہ نے یہ کیا۔ لیکن الٹا ٹاؤٹوں نے بیانیہ کیا بنایا کہ کرنل صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ ہراساں ہو رہی تھی، اس لیے کرنل صاحب نے آگے گولیاں چلا دی۔ بھائی کرنل صاحب نے آگے گولیاں چلا دی، ہراساں تو بیچارے بچے ہو رہے تھے۔ جو ویڈیوز دو میں نے دیکھی ہیں، اچھا چلے میں نے 2 ویڈیوز دیکھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ویڈیو بھی ہو جس میں کرنل صاحب کی اہلیہ بھی ہراساں ہو رہی ہوں، جن میں کرنل صاحب کی اہلیہ کے بال کھینچے جا رہے ہوں، ان کو مارا جا رہا ہو، زد و کوب کیا جا رہا ہو۔ بہت ممکن ہے نا، ایسی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، تو لائیں نا ایسی ویڈیو بھی منظر عام پہ لے کر آئیں۔ وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا کا سارا اسکول اور سارے لوگ جو ہیں وہ جدون صاحب کے ساتھ ملے ہوں۔ وہ نکال لیں اب یونیورسٹی کی CCTV فوٹیج اگر وہاں کی ہے تو ایک ایک کلپ نکال کر چلائیں، پتہ چلے کس نے کیا کیا ہے وہاں پہ کارنامہ، کون بدماشی کرتا ہوا آیا اور کس نے کس طریقے سے دندناتے ہوئے آگے فائرنگ کی ہے، کس نے آگے نوجوانوں کے سینے کے اوپر پستول رکھا اور کس نے وہاں پہ بعد میں فائرنگ کرنے کی کوشش کی۔ تو شکر ہے سیدھی گولی چلی نہیں، انہوں نے پھر ہوائی فائرنگ کی۔ تو اب یہ جو کرنل صاحب نے اور ان کی بیوی نے کیا، اب تک اگریشن وہاں سے نظر آ رہی ہے ہر ویڈیو میں۔ بھئی کوئی ایک ویڈیو تو پروڈیوس کرو، وہاں پہ دوسرے کیمرے بھی لگے ہوئے ہوں گے نا، کوئی تو ویڈیو پروڈیوس کرو جس کے اندر پتا چلے کہ کرنل کی بیوی اور کرنل بھی ہراساں ہوا ہے۔ کوئی تو ویڈیو آپ پروڈیوس کرنا جسے پتا چلے، تاکہ ہم کرنل صاحب کی اہلیہ کا ساتھ دیں۔ میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، کسی بھی خاتون کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت ہراساں نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی صورت جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ کرنل صاحب کی اہلیہ ہیں یا کسی کی بھی اہلیہ ہے۔ کوئی عام خاتون ہے پاکستان کی، سب کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود کو محفوظ محسوس کرے، خاص طور پہ خواتین۔ لیکن یہاں پہ تو ہمیں خاتون سے باقی لوگ محفوظ نظر نہیں آ رہے۔ جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں